الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی یہ کائنات اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ خاص طور پہ انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ہی اس انسان پر عبادت لاگو ہے۔ مختلف شکلوں میں، مختلف حیتوں میں، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر عبادت کو لازم کیا ہے، اور عبادت کا یہ پیغام کم و بیش صلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے اور انسانوں کو عبادت کا سلیقہ بتلاتے رہے، اور انسان اس بتلائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے رہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے بھی انسانوں کی عبادت کا ایک ضابطہ دیا، عبادت کا ایک تصور دیا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان کر اس عبادت کو بروئے کار لاتا رہے۔ چنانچہ 5 ارکان اسلام کے متعین ہوئے، ایک تو کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں حج۔ تو گویا کہ اس میں ایک رکن کا تعلق تو انسان کے باطن کے ساتھ ہے، کہ انسان باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور معرفت کا جو ہے وہ یقین رکھے۔ اور باقی جو 4 اعمال ہیں وہ عبادت کے ہیں، وہ عملی ہے۔ روزہ ایک عملی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عملی عبادت ہے، اور حج ایک عملی عبادت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عبادتیں 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا تو بدنی عبادت ہوتی ہے اور یا مالی عبادت ہوتی ہے۔ انسان یا تو بدن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چنانچہ نماز یہ بدنی عبادت ہے۔ انسان بدن کے ذریعے سے کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھتا ہے، کبھی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بدنی عبادت ہے۔ انسان اپنے بدن کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے دور رکھتا ہے، لہذا بدن کے اوپر ہی سارا مجاہدہ آتا ہے، لہذا روزہ بدنی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے، کہ جو مال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے
اس مال میں سے تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے، اس مال میں سے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسان اپنی بدن کی مشقت بھی پیش کرتا ہے، لہذا حج بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنی عبادتیں انسان سال بھر میں کرتا ہے، ساری کی ساری عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو بنایا ہے۔ چنانچہ حج کے اندر بدن جیسی عبادت کی بھی پابندیاں موجود ہیں، حج کے اندر مالی پابندیاں بھی موجود ہیں، روزے والی پابندیاں کی بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس میں نماز کی پابندیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ بدن اور مال کے سارے ضابطے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت میں بند کر دیے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گویا کہ رمضان سے جو عباداتی سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، عباداتی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ عام سال ہمارا اسلام کا محرم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عبادتیں کثرت سے لاگو کر دی جاتی ہیں، کیونکہ رمضان میں وہ نماز جو 11 مہینے تک ہم پڑھ رہے تھے، رمضان میں اس نماز کو ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تراویحوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی 20 رکعت مزید انسانوں پر لاگو کر دیتے ہیں، حالانکہ 11 مہینے تا ہے، فرض و واجب کی 20 رکعت 11 مہینے تک پڑتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو 20 تراویحیں لازم کر کے اس کو 40 کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی بدنی عبادت کو بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ سال بھر کی 11 مہینے کی جو فرض واجب کی رکعت کو اگر آپ کاؤنٹ کریں وہ 20 بنتی ہیں۔ 2 رکعت فجر کے فرض ہیں، 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، 4 رکعت جو عصر کے فرض ہیں، 3 رکعت مغرب کے فرض ہیں، اور 4 رکعت عشاء کے فرض ہیں، اور 3 وتر واجب ہے۔ تو 20 رکعت، تو اسے 20 رکعت کو ڈبل کر دیا۔ تو گویا کہ چونکہ عباداتی سال شروع ہو رہا ہے رمضان سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادت جو نماز کی تھی اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ کہاں وہ 11 مہینے کے اندر 40 سجدے کرتا تھا، لیکن جو رمضان کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ پھر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت لاگو کر کے ایک دوسری بدنی عبادت انسان پہ لازم کر دی، کیونکہ عباداتی سال ہے، لہذا عبادتیں کثرت سے اس کے اندر ہونی چاہیے، چاہے جو روزے کی عبادت اس کے اوپر لاگو کر دی۔ پھر رمضان میں ہی زکوٰۃ اور صدقات دینے کی فضائل لاگو کر دی، پھر رمضان میں ہی زکوٰۃ اور صدقات دینے کی فضائل بیان کر دیے، اور لوگ رمضان سے رمضان تک کا حساب لگا کر اپنی زکاتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ساری عبادتیں رمضان سے شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد رمضان جیسے ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت لاگو کر دی، پہلی کی ساری عبادتوں کا مجموعہ اور نچوڑ تھا۔ گویا کہ پہلے چیدہ پھول جمع کیے، اور پھر رمضان کے بعد ایک گلدستہ بنا کے انسانوں کو پیش کر دیا ہے، اور وہ گلدستہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ اس میں انسان نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا کہ حرم کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایک نماز جب حرم میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر اس کے درجے کو اس قدر بلند کر دیا، مسجد نبوی کے اندر اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، تو 50,000 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا زمانہ جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو ثواب کو بھی بڑھا دیا، اور پورا گلدستہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اور پھر جس طریقے کی پابندان میں وہ اپنی جائز خواہشات سے دور رہتا تھا، تو حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف جائز خواہشات سے دور رہنا بلکہ اس بارے میں گفتگو کرنے سے بھی منع کر دیا۔ رمضان میں آپس میں میاں بیوی وہ گفتگو کر سکتے ہیں، مخصوص ایک دوسرے سے بغل گیر ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اپنی خاص خواہشات کے ساتھ، ایک دوسرے کا بوس و کنار لے سکتے ہیں، لیکن وہ جماع اور صحبت نہیں کر سکتے۔ اتنی پابندی لگائی تھی، لیکن جب حج کا احرام باندھ لیا تو تمہیں اس موضوع پر بیوی سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، بوسہ لینا تو دور کی بات ہے، اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے گفتگو کی تو یہ جنایت ہو جائے گی، تمہیں اس پر صدقہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریہرسل اور ایک پریکٹس کروائی ہے کہ بیوی سے دور رہنے کی بات، وہاں تو تمہیں اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور عام دنوں کے اندر رمضان میں کھانے پینے سے تمہیں منع کر دیا، کھانے پینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کھانا بھی منع حج کے اندر حاجی کو ایسا کھانا بھی منع کر، تو خوشبو والے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے کہ وہ جب خوشبو لگائے، بلکہ ایسا کھانا بھی نہیں کھا سکتا جس کے اندر خوشبو آتی ہو، جس میں الائچیاں پڑی ہوئی ہوں، کھانے پر خوشبو آتی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا صابن بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس صابن کے اندر خوشبو ہو۔ نہ صرف خوشبو لگانا بلکہ صابن سے اس سے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھو پابندیاں حج کے اندر بڑھ گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا گلدستہ عبادت ہے، اس عبادت کو بندہ جب بروئے کار لے آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ سیدھا کا سیدھا راستہ اس کے جنت کا ہے، اس کا ہے۔ اس لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اس مومن مسلمان نے ایک مرتبہ حج کر لیا، بس اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ یہ کہ اپنا جنت کا راستہ خود کھوٹا کر دے، خود اس راہ، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اپنا اس کا قصور ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں حاجی کو واپس لوٹاتا ہے کہ فرمایا کہ ایسے کہ کیوم ولدت امہ، کہ آج اس کی ماں نے جنا ہے، جب جنا تھا، جب پیدا ہوا تھا، اس کے بدن پر کوئی اس کے روح پر گناہ نہیں تھا، اسی طریقے سے آج یہ بچے کی طرف پیدا ہو کر آ گیا، اسی طریقے سے آج یہ بچے کی طرف پیدا ہو کر آ گیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے، کیوں کہ گناہ ہونے میں، گناہ نہ ہونے میں یہ تو بچے کی طرح ہو گیا، لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بچے کے پاس نیکیاں، لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ بچے نے تو ابھی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیکی کی، لیکن حاجی کے پاس نیکیاں ہیں۔ تو وہ حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بھی بڑھ گیا۔ نبی نے جو تشبیہ دی ہے وہ گناہوں میں دی ہے، جیسے اس بچے کے کوئی گناہ نہیں ہے ایسے حاجی کے بھی گناہ نہیں ہے، باقی نیکیاں سے حاجی کے بھی گناہ نہیں ہیں، باقی نیکیاں حاجی کی اتنی ہیں کہ زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، جو کہ اس معصوم بچے کے پاس بھی نہیں ہے۔ حاجی کا اتنا اونچا مقام ہے، تبھی تو اللہ کے اس کا اتنا مقام ہے، جب حج سے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، جی سے فوراً دعائیں کروائیں، ایئرپورٹ پہ وصول کریں، کہا جی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں ہمارے لیے، فلاں مقصد دعا کر دیں، فلاں ملنا ملار مبارک دینے کے بعد دعا کروائیں اس سے۔ اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرما دی اپنے قربت کا، یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس۔ تبھی تو سنت طریقہ یہ ہے کہ حاجی جب حج سے آئے تو سیدھا مسجد میں، مقامی مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، نماز حاجت توبہ کی نیت کر لے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، اور اہل اسلام محلے والے اس کو ملنے آئے اور وہاں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک ایک کے لیے دعائیں کر دے۔ دعائیں کرنے کے بعد اب یہ واپس اپنے گھر کے اندر جائے، کیونکہ گھر سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا وہ مقام ہے کہ یہ جو مانگے گا اس کے لیے قبول ہو جائے گا۔ اگرچہ آج اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے کسی کو ملنے کا بھی ٹائم نہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے گھر جانا یار بہت ہو گیا، کسی کو ملنے کا بھی ٹائم نہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے گھر جانا یار بہت ہو گیا، 40 دن لگائے یار چلو بچوں کو جانا ہے۔ نہیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مقام پہ پہنچائے، صبر و تحمل کے ساتھ آپ وہاں ایئرپورٹ بھی لوگوں کے ملیں، ان کے لیے دعائیں کریں، پھر وہ سیدھا کہ جی مقامی مسجد میں لے کے چلو، مجھے سیدھا مقامی محلے والے ملنے آئیں اور سب کے لیے دعائیں کر دو، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے وہ اعزاز لے کے آئے ہیں جو ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے مانگ لیں گے تو اللہ سب کی جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ حجی۔ تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال ہے، ذیقعدہ ہے، اور شوال ہے، ذیقعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن گویا کہ ایام حج شروع ہو گئے۔ اور حاجی اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں حاجی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم حاضر 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 ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، تجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، اور یہ ایام میں حج کا یہ زمانہ، اور خاص طور پہ وہ حج کے 5-6 دن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بخشی کا فیصلہ نہ کرتے۔ یہ وہ دین ہے۔ اور ظاہر جو غیر حاجی ہیں، غیر حاجیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فزیکلی مال اور جان کی قربانی دے کر یہ پہنچ رہے ہیں، بدن کی قربانیاں مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن تم بدن کی قربانیاں مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں بلائے گئے، تمہیں اگلے سالوں میں تمہارا نام لکھا ہوگا، لیکن تم اگر جان و مال کی قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو، تم یہاں پر جانور ذبح کرو، اور ذبح کرتے یہ سوچو اللہ ایسے ہم نے اپنی جان اور نفس کو تیرے راستے میں قربان کر دیا ہے، جیسے ابراہیم اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ یا اللہ بس اسی طرح سمجھے کہ آج جسم و جان کو ہم قربان کر رہے ہیں، آج کے بعد ہماری کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہماری آنکھیں تو ہوں گی لیکن گناہ نہیں کریں گی، کان تو ہوں گے لیکن وہ گناہ نہیں کریں گے، زبان تو ہوگی لیکن گناہ نہیں کرے گی، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے جانور جب ذبح کر دیتے ہوتی ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے، کان تو ہوتے لیکن سنتے نہیں ہیں، ہاتھ پیر تو ہوتے لیکن چلتے نہیں ہیں، دل دماغ تو ہوتا لیکن دھڑکتا نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے یہ جانور ہو گیا، ایسے ہی اللہ ہم نے اپنے نفس کے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ ہمارا نفس اب یہ آنکھیں تو ہیں لیکن یہ کبھی گناہ کی طرف نہیں کھڑا، اس نیت کے سب جان ہیں لیکن یہ کبھی گناہ کی طرف نہیں کھڑا، اس نیت کے سب جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا قدر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ذبح کا جو خون کا قطرہ زمین پہ اس کا جو گرا، اس کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کا قطرہ گرنے کا دیا مال اللہ کے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جانور کے جسم پہ جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتی، اون، جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی تو اون ہوتی ہے، وہ تو بالوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر کے نیکی عطا فرماتے، گناہ معاف کر کے نیکی عطا فرماتے۔ اس کا ایک ایک ریشہ وہ اس کو کون، تبھی ہمارے ملکوں میں یا شروع سے یہ ایک رواج ہے، لوگ دمبا ذبح کرتے ہیں۔ دمبا ذبح اس لیے سے کرتے ہیں کیونکہ دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے نہ صرف دمبے کے بدن پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے پیچھے چکی بھی ہوتی ہے، اس چکی پر بھی کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اگرچہ آج کل ہم تو کھانے پہ نگاہ ہوتی ہے، یار دمبے کا گوشت کون کھائے گا، اس میں اسمیل آتی ہے، یار اس پہ چربی بہت، بکرا لاؤ یار، بکرا بھی ایسا، آنڈو نہیں، خسی بکرا لاؤ، آنڈو کے منہ میں اس کی گوشت پہ بدبو ہوتی ہے، بکرا لاؤ، آنڈو کے منہ میں اس کی گوشت پہ بدبو ہوتی ہے، خسی بکرا۔ اور یقیناً قربانی کے لیے خسی بکرا ذبح کرنا افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ کسی بدبو سے پاک ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنے نفس کو وہاں بھی رکھتے نہیں، بکرا کرو یار، کھائیں گے یار بکرا، یار ران وان بھون کے کھائیں گے یار۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کی کیا تھی، دمبا لاؤ، بھیڑ لاؤ، اس لیے کہ اس پہ اون ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی سے پوچھ لیا ہے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیں گے، ایک جو وہ گناہ معاف کریں گے اور ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند کریں گے۔ یعنی یہ تو غیر حاجی کو بھی معاف دلا دی کہ نہیں، وہ حاجیوں کے ساتھ آپ ہیں۔ اور حاجی پھر یوم عرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا غیر حاجی کو کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو، عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو، اس لیے عرفے کا دن کا روزہ رکھ لو گے تو اس کی حالت ہے کہ تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال پورے جو گناہ کرو گے وہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال پورے جو گناہ کرو گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، یعنی ایڈوانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ وہ روزہ، غیر حاجیوں کو اللہ نے یہ بھی فضل عطا فرما دی، اگرچہ حاجی عرفات میں روزہ نہیں رکھتا، کوئی حاجی اگر اتنا تکڑا مضبوط ہو، وہاں کی گرمی برداشت کر سکے، اس کو رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک میں وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے پورے مجمع کے سامنے اونٹنی بیٹھ کے دودھ پیا
اور یہ بتلا دیا کہ آج روزہ میرا نہیں ہے تاکہ کوئی غلطی سے روزہ رکھے اور پھر مشقت میں پڑے۔ لیکن اگر کوئی اتنا قوی ہے اور کہتا ہے میں نے عرفے کا روزہ رکھنا ہے، تو حاجی بھی عرفے میں روزہ رکھے، اس کو یہ فضیلت ملے گی اور یہ روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہوگا۔ لیکن غیر حاجی کے لیے دنیا اپنے مقام پر روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ کیوں کہ عرفے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں اصل میں وہ حج کا دن ہے۔ عرفے کے دن میں حج کا دن ہے۔ عرفے کے دن میں شیطان پر جتنا جو ہے ضلالت اور جتنی اس کے اوپر جو ذلت طاری کی جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ عرفے کے دن کے اندر چلاتا ہے، چیختا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا بخشی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ حج کی عبادت، تو حج کی عبادت اللہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا جس کو حج نصیب ہو گیا تو سمجھے کہ اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اپنے مقام پہ آ کے پھونک پھونک کے قدم رکھے، کیوں کہ کہیں یہ ایوارڈ میرا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ ایوارڈ حاصل کر لیتے ہیں، پھر کچھ لوگ ایوارڈ حاصل کر لیتے ہیں، پھر کوشش کرتے اس کو قائم رکھیں۔ بڑے بڑے ریسلر، بڑے بڑے جو وہ مقابلے کرنے والے ایوارڈ لے لیتے ایک دفعہ کو، وہ کہتے باپ یہ میرے ہاتھ سے جائے نہ، مقابلے کرتے، باکسر ہے مقابلے کرتے ہیں تاکہ ایوارڈ میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت کا ایوارڈ دے کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، وجبت لہ الجنہ، اس لیے کہ اب جنتی کا یہ ٹکٹ لے کے آ گیا، کیونکہ اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ حج بس کر لیا، جنت، ساری زندگی گزر گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ اللہ کے دربار سے ہو کے آئے۔ اس سے علماء نے لکھا کہ حج کے مقصد، حج کا کیا ہے؟ گناہوں کا معاف ہونا۔ کیوں کہ یہ تطہیر کا ذریعہ ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے ان مقامات پہ جاتا ہے جن مقامات پہ عاشقان خدا گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ کوئی مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مزدلفہ گھومتے پھرتے رہے ہیں، کوئی مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مزدلفہ میں گیا، چکر کاٹ رہے، طواف ہو رہا ہے، مجھے صفا برفا۔ یہ عاشقان خدا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حاجرہ رضوان اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ، یہ سب عاشقان خدا پہ لے کے پھر رہا ہے۔ تو حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے ان سب مقامات پہ جاتا ہے، جب ان مقامات پہ جاتا ہے تو اس کے اوپر خاص انوارات الہی نازل ہوتے ہیں، اور اس مقام کی جتنے ملائکہ ہیں وہ ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ کبھی مینا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، یادگار کس کی ہے؟ ابراہیم خلیل۔ لوٹتا ہے تو اس کو حاجرہ یاد آتی کہ ہماری اماں حاجرہ یہاں دوڑ رہی تھی اس بچے کی خاطر، اس بچے کے لیے اوپر چڑھ کر کبھی صفا سے کبھی مروہ سے دیکھتی تھی کہ بچہ محفوظ تو ہے لیکن پانی کے لیے بے چین، صفا مروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کی عاشق کی اس ادا کو ایسا قبول کیا، آنے والی کیا، اور پھر مینا کے اندر، پھر مزدلفہ میں، پھر عرفات میں، یہ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ الصلوۃ والسلام جو اسماعیل کو لے کے پھر رہے ہیں، مینا کے اندر ذبح کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اشارہ ہو گیا تھا کہ ذبح کرو، رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ذبح کرو، اب ذبح کرنے چل دی ہے، رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ذبح کرو، اب ذبح کرنے چل دی ہے، خواب آ گیا، بڑے حیران ہوئے کیا خواب دیکھا ہے؟ دوسری سے پھر خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، تیسرے دن دیکھا پھر وہی خواب۔ اب انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ شیطانی خواب نہیں، یہ تو رحمان آ رہا ہے، یہ رحمانی خواب ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا بیٹے کو تیار کیا کہ چلو اللہ کے راستے میں ذبح کر لیں۔ سوچنے کی بات ہے، پیغمبر تھے، پلٹ کے اللہ سے پوچھ رہے تھے یہ اللہ میاں یہ خواب آ رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو کیا آپ کی چاہت ہے میں ذبح کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب نہ دکھاتے، وہی کر دیتے، ڈائریکٹ وہی کر دی، ابراہیم اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کر دو، ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ آج ہم تو ویریفیکیشن بہت کرتے ہیں، نبی خواب میں آ کے کہہ بھی دیں داڑھی رکھ لے بھائی، داڑھی رکھ، میری سنت تجھے اتنی بری لگتی ہے، تو بھی دیں داڑھی رکھ لے بھائی، داڑھی رکھ، میری سنت تجھے اتنی بری لگتی ہے، تو میرے جیسا چہرہ بنانا تجھے گوارا نہیں ہے۔ تو صبح اٹھ کے مولوی صاحب یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے بندے، نبی نے کہا مجھے جس نے دیکھا حقیقت میں دیکھا، اسے جو کہہ دیا حقیقت میں کہہ دیا۔ اب تو کیونکہ نبی یہ کہہ رہے میرے جیسا چہرہ جو ساری کائنات میں سب سے حسین چہرہ، مجھے اللہ نے داڑھی عطا فرمائے، تو میری جیسی داڑھی رکھ لے۔
جی دعا فرمائیں حضرت، دعا فرمائیں انشاءاللہ. اس میں دعا کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے تو دعا نہیں کروائی کبھی کہ مجھ سے کھانا کھانا چاہ تو دعا کرے کھا لوں. ہگنے موتنے جانا ہے دعا کر دے کہ ہگ موت لوں. یہ نفس کی شرارتیں ہیں. ابھی تھوڑا سا ذرا ابھی جوانی میں داڑھی رکھے ہیں، اماں بھی ڈانٹتی ہے، نانی بھی برا مانتی ہے، دادی تو ویسے لٹ اٹھا لیتی ہے کہ یار ڈاکوؤں کی طرح داڑھی رکھ لی تو نے، یہ کیا کر لیا تم نے. بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے وہاں ابراہیم کو خواب آ رہے بیٹا ذبح کریں، وہ ویریفیکیشن نہیں کرے. اللہ میاں یہ آپ ہی نے کہا ہے نا، کیونکہ بیٹا وہ بیٹا جس کو 80 سال کے بڑھاپے میں مانگ رہے تھے. عمر تھی حضرت جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اور بیوی کی عمر 80 سال تھی، اس وقت اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا. اور بڑھاپے کی اولاد کتنی محبوب ہوگی. اور وہ 8-9 سال کی عمر کا پہنچا، اور 8-9 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. وہ ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ننا منا مشیر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ننا منی تسکین بھی ہوتا ہے ماں باپ کی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتا ہے، اور گھر کی رونق بھی ہوتا ہے. 8-9 سال کا بھولا بالا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. فرمایا ذبح کرو میرے راستے میں. حضرت ابراہیم نے پلٹ کے نہیں پوچھا، کیوں کہ ایسے نہیں اللہ نے ان کو خلیل، اللہ کا خلیل، اللہ کو دوست. اور کہ میرا دوست جب چاہتا ہے ذبح کروں تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں سارے موہین نراب کروں. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، اچھا سوچیں گے جی دعا فرما دیجیے، دعا. بھئی آپ پر حج فرض ہو چکا، آپ مالدار ہیں، 10 سال سے آپ نے حج نہیں کیا، بھئی یہ تو واجب علی الفور فوری فرض ہو. کاروبار کی مصروفیت ایسی ہے، بس دعا فرمائیں کہ بس کوئی الٹرنیٹو مل جائے تو انشاءاللہ حج کروں گا. بہت سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے نہیں پوچھتا، پیرس کی سیر کرنے کے لیے ہر سال جاتا ہے فیملی لے کے، نہیں پوچھتا. حج میں آ کے پوچھتا ہے جی دعا کریں انشاءاللہ. نہیں میرے دوستو یہ نفس کے دھوکے ہیں. پوچھتا ہے جی دعا کریں انشاءاللہ. نہیں میرے دوستو یہ نفس کے دھوکے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کے جو قصے اور واقعات، یہ ہمیں اصل میں مشعل راہ ہیں کہ دیکھو انہوں نے جب یہ کر کے دکھا دیا تو تمہیں کرنے میں کیا مصیبت ہے. یہ تمہاری تو باپ دادا ہیں کہ جنہوں نے بغیر پوچھے کہا کہ اچھا اللہ میاں کا حکم ہے تو بس اب میں نے ذبح کرنا ہے. کہ اس عاشق کے عشق کا امتحان لینا تھا کہ یہ کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہے کہ نہیں ہمارے طرح، کہ نبی نے خواب میں کہا ہے خواب سچا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں کہاں سچا خواب آئے گا، لہذا داڑھی واڑی بعد میں کریں گے. نہیں بھائی، یہ داڑھی کا گناہ تو ویسے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی ساتھ لگا ہوا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں آپ نماز پڑھے تو ساتھ لگا ہوا ہے، روزہ رکھا تو ساتھ لگا ہوا ہے، زکوٰۃ دے رہے تو ساتھ لگا ہے، حج کے نعرے لگا رہے لبیک اللہم لبیک تو ساتھ لگا ہوا ہے. یہ داڑھی منڈانے کا گناہ کبیرہ تو ہر حال میں ساتھ ہے. سجدے میں کبیرہ تو ہر حال میں ساتھ ہے. سجدے میں پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہر وقت ساتھ ہے، تہجد میں کھڑے ہر وقت ساتھ ہے. دوسرے گناہ کبیرہ تو آپ نے کیے تو ایک طرف، خدا نہ خاصا چوری کی لمیٹڈ، زنا کیا لمیٹڈ، ٹائمنگ ختم. لیکن یہاں اس کی ٹائمنگ ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جا کے تم سلام کرتے ہو اور رسول اللہ تمہیں جواب نہ دیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو. کیونکہ زندگی میں نبی نے کیا. جب داڑھی منڈا ان کے سامنے آئے، 2 داڑھی منڈے ایران کے قاضی آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. وہ ادھر آ کے سلام کیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر آ کے سلام کیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. تو آپ نے ناگواری سے فرمایا یہ شکلیں جو تم نے بنا رکھی ہے، داڑھی مڑا رکھی ہے، تمہیں کس نے کہا یہ داڑیاں مڑاؤ؟ انہوں نے کیا کہا ہمارے رب نے حکم دیا ہے. کیونکہ ایران کے لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے. ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں مڑائیں، مونچھیں بڑھائیں. مونچھیں بڑی بڑی رکھی، داڑھی مڑائی بھی ہیں. اور آپ نے فوراً کاؤنٹر میں فرمایا لیکن میرا رب مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں، مونچھوں کو کٹواؤں. یہ صحیح حدیث. تو وہ تو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر نبی نے ناگواری کی. اور مسلمان جو اپنے آپ کو ماننے والے، وہ اگر داڑھی کو سلام کا جواب دیتے ہوں گے. اور یہ بڑا خوش ہے، سیلفیاں بناتا ہے، وہ کھڑے ہو کے سیلفی. اس شرم نہیں آتی کہ پیٹھ رسول اللہ کی طرف کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے دکھانے کے لیے سیلفی. جی پیچھے ظالم تیری پیٹھ رسول اللہ کو ہو گئی ہے. رسول اللہ تیرے طرف دیکھ تو پیٹھ کر رہا ہے، پیٹھ رسول اللہ کو ہو گئی ہے. رسول اللہ تیرے طرف دیکھ تو پیٹ کر رہا ہے. اس سیلفی کی کیا حقیقت ہے؟ تو اتنی بڑی بے گستاخی کر رہا ہے. بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے
سیلفی بنا پیچھے بیت اللہ جی، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے جی، میں بیت اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے جو پیٹ بیت اللہ سے پیٹ یا تو چہرہ کرنے یا پہلو کر کے طواف کرنے کو حکم ہے، آپ پیٹ کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اور صحابہ کی عشق کا عالم یہ تھا کہ ابو دجانہ جنگ احد کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور آپ پر تیر برسنے لگے تو رسول اللہ فرمایا کوئی ہے مجھے ان تیروں سے بچائے گا؟ مطلب کوئی عاشق ہے تو آئے سامنے دفاع کرے۔ تو ابو دجانہ آ گئے اور انہوں نے آپ کی طرف چہرہ انور کر لیا اور یوں آپ کو ڈھانپ لیا، آپ کی کمر پہ تیر لگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ آپ کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ ابو دجانہ میری طرف منہ کیوں کیا ہوا ہے؟ ان کی طرف منہ کر کے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جا۔ اب فرمایا اے اللہ کے حبیب جی تو یہ چاہتا، اب فرمایا اے اللہ کے حبیب جی تو یہ چاہتا ہے کہ سینے پہ تیر کھاؤں محمد مصطفیٰ کے عشق میں، لیکن میں سینہ ان کی طرف کرتا ہوں، پیٹھ محمد کی طرف ہوتی ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں پیٹھ اپنے محبوب کو دوں اور ظالموں کو سینہ دوں، میں پیٹھ ان کو دوں گا، سینہ آپ کو دوں گا۔ میدان ان کے عشق ادب کا عالم یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ نہیں کی، میں رسول اللہ کو پیٹھ دوں؟ نہیں نہیں، یہ تو چہرہ انور اور دل ان کو دوں گا، پیٹھ ان کو دوں گا، پیٹھ پہ جتنے تیر مارنے مارے۔ یہ ابو دجانہ صحیح حدیث۔ اور آج ہم وہ کھڑے ہو کے روزہ اقدس کے پیڑ دے کے کھڑے ہو کے روزہ اقدس کے پیڑ دے کے سیلفی بنا کے بھیجتے ہیں، عجیب پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہوا آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ پیٹ کر رہے ہیں، اللہ کی کیا قیمت لگی آپ خود سوچ لیں۔ قدم قدم پہ سجدے میں گراؤں جی ذرا فوٹو کھینچو۔ بعض لوگوں تو ڈنڈے بنا رکھے ہیں، سجدہ کر کے خود ہی کھینچتے سیلفی بناتے ہیں نا، وہ سٹک لے کے سجدے میں گرا ہوا ہے، سٹک لے کے سجدہ کر رہا ہے کہ جی ماشاءاللہ جی ہم نے کہتا وہ اس میں ریاض الجنہ میں ہم نے سجدہ کیا۔ یہ ریاض الجنہ میں جانے کا مطلب ہے کہ جنت میں آ گئے۔ بعض لوگ وہاں سے نکلتے ہی نہیں، آنا کوئی آسان کام ہے جنت سے نکلنا، بھی اوروں کو ٹائم دو۔ نہیں بھائی، یہ سب دھوکے ہیں، یہ نفس کے دھوکے ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ ایسا حج کروائے، ایسا عمرہ کروائے کہ ایک بھی کروائے، ایسا عمرہ کروائے کہ ایک بھی تصویر نہ کھینچی جائے، ایک بھی کوئی تصویر کھینچنے والا نہ ہو۔ جیسے پہلی زمانے کے اندر رسول اللہ نے اور رسول اللہ کے عاشقوں نے حج کیے ہیں، کسی کی کوئی تصویر نہیں۔ اور آج کل تو قدم قدم پہ لوگ لے لیتے ہیں، کوئی معروف آدمی ہو تو اچھا وہ حضرت جی آئے۔ میرے اپنے دل میں ہمیشہ تمنا آتی ہے کہ کاش مجھے یہ حج عمرے کا موقع ملے، میری ایک بھی کوئی تصویر نہ بنے۔ بڑی دل میں ایسی حج عمرہ ہو کوئی تصویر نہ بنے، تصویر بنے تو رسول اللہ کے محبوب کے قلب پر میری تصویر بنے، جہاں کل کو شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تصویریں کس کو دکھانی بھائی؟ یہ ساری تصویر دیکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ او جی ماشاءاللہ، او بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، واہ واہ بڑے نورانی ہیں جی، کیا ملا؟ بس دو کمنٹ۔ اس کے لیے آپ نے رسول اللہ کو پیٹ دے دی، اس کے لیے آپ نے بیت اللہ کو پیٹ دے دی، زمزم پینے تصویر دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کیا ان میں کوئی حقیقتیں نہیں ہیں؟ حقیقتوں کی طرف اللہ کے بندو کیا ان میں کوئی حقیقتیں نہیں ہیں؟ حقیقتوں کی طرف آؤ، حقیقتوں پر فیصلے ہیں۔ ایسے حج اور عمرے کرو کہ کوئی تصویر نہ کھینچے، نہ خود کھینچو نہ کھنچواؤ، بالکل ایسا گمنام گیا تھا، گمنام واپس لوٹا، جسے نام لکھنا تھا لکھ لیا، اسے اعلان کر دیا اس کے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت۔ حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے پاس حج کا سب سے بڑا مقصد یہ کیا کرتا ہے؟ تطہیر کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان جو ہے ان اللہ والوں اور عاشقوں کی جگہوں پہ جاتا ہے، انوارات الہیہ اترتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت، اس کے گناہ معاف کر دیتے، اور دوسرا حج خود اٹسر ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے حج۔ کیونکہ حج میں ان مقامات پہ جب جاتے ہیں اللہ کے شاعر کو دیکھتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مینا کا میدان دیکھا، یاد آ گیا یار عاشقان خدا یہاں رسول اللہ یہاں، یار عاشقان خدا یہاں رسول اللہ یہاں آئے ہوں گے، رسول اللہ یہاں خطبہ دیا ہوگا، رسول اللہ یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ ادائیں سب یاد آتی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ خود بخود خدا یاد آ جاتا۔ لازم ملزوم، جیسے ملزوم کو دیکھ کے لازم یاد آ جاتا ہے، سورج کو دیکھ کے آپ کو روشنی گرمی اور تپش کا تصور آ جاتا ہے، ایسے یہ مقامات منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے ان مقام جبل نور ہے، ان مقامات کو دیکھ کر آپ کو
اللہ یاد آ جاتا ہے. فرمایا جب اللہ یاد آتا ہے تو ان کو دیکھنا خود اللہ کا ذکر ہے. تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی صرف بیٹھ کے دیکھنا یہ خود ذکر. تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی صرف بیٹھ کے دیکھنا یہ خود ذکر اللہ ہے، اور لہٰذا ذکر اللہ کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور بیت اللہ کے اندر جانے کے بعد سب سے اچھی عبادت یہ کہ بیت اللہ کا بیٹا دیکھتے رہے، بیت اللہ کا بیٹے دیکھتے رہے. بس یہ کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود دیکھنا اٹسلف ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ یاد آتا ہے. جب اللہ یاد آتا ہے تو اللہ کا ذکر انسان کے قلب و جان سے آٹومیٹکلی خود بخود جاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے حج کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ حج خود اپنی ذات کے اندر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ حج کے سارے مقامات کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. کہاں ابراہیم خلیل اللہ صلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے آئے ہوں گے، یا مینا کے اندر آئے ہوں گے، یا عرفات کے اندر ٹھہرے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے. اور تیسرا بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ وصل حبیب کی ایک صورت، محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے. آپ 11 مہینے پورا سال زندگی خدا کو یاد کرتے جاتے ہیں، تو اس عشق میں کبھی دل کرتا محبوب کو جا کے گلے لگائیں، ملنے کو دل کرتا ہے یار محبوب سے ملے. کب تک یہ خط و کتابت ہوتی رہے گی یار؟ وصل بھی تو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عاشقوں کے لیے حج کی عبادت وصل حبیب بنا دیا کہ حاجی حج پہ آ جائے، حج پہ آ کے جب حجر اسود کا بوسہ دے گا تو اس کا میرے ساتھ مصافحہ ہو جائے گا. جب حجر اسود کا بوسہ دے گا تو اس کا میرے ساتھ مصافحہ ہو جائے گا، میرے ساتھ اس کا مصافحہ ہو جائے گا. گویا کہ بوسہ دینے کا مطلب اللہ سے آپ نے مصافحہ کر لیا. دو مومن مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی جدا نہیں ہو پاتے کہ حدیث میں آتا اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں جب اللہ سے مصافحہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوئی گناہ باقی رہنے نہیں دیتے، بخشی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تبھی تو حجر اسود کے بارے میں حدیث فرمایا کہ یہ جنت سے جب آیا تو بالکل چٹا گورا چاندی کی طرح چمکتا تھا، لیکن بنی آدم نے بوسے دیے اس نے ان کے گناہوں کو چوسا یہاں تک کہ ان کے گناہوں نے اس کو بالکل سیاہ کر دیا اور اس کا نام حجر اسود بن گیا. ہمارے گناہ چوستا ہی. تو بوسہ دینے والا، اسلام کرنے والا جب اشارہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. تو یہ وصل حبیب محبوب سے ملنے کی ایک شکل ہے. اور واقعی اگر عاشقوں کے پاس محبوب سے ملنے کی کوئی شکل اور صورت نہ ہو تو عاشقوں کے سینے ویسے پھٹ جائیں. تبھی تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق و مستی کے اظہار کے لیے عطا کر دی ہے. اگر عاشقوں کے بعد نماز کی عبادت نہ ہوتی ان کے کلیجے ویسے پھٹ جاتے. یہ تو اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی محبت کا اظہار پورا ہو جاتا ہے. سجدے میں روتے ہیں، رکوع میں گڑگڑاتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ان کی اظہار محبت کا جب رمق پوری ہو جاتی ہے. اور جب عشق اس درجے کو پہنچتا ہے کہ یار محبوب سے جا کے ملے تو صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج عطا فرما دیتے ہیں. تو محبوب سے ملنے کی قصور جب اس کے گھر میں چلے گئے اور اس کے گھر کا طواف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچنے کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے گویا کہ تم مجھ سے آ کے مل لی ہے. تو بیت اللہ کے اندر طواف اور بیت اللہ میں پہنچنا گویا کہ خود اللہ سے ملنا ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ گھر والا اس کو ملتا ہی نہیں ملتا. کریم ہو، سخی داتا ہو، ضرور ملتا ہے اس سے. کسی بھی قسم کا آدمی آج اس سے ملتا ہے. جب حاجی اللہ کے گھر چلا جاتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے وہ کریم داتا اس کو نہ ملے؟ اس کو ملتا ہے، اس کو مصافحہ کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا ادراک، لہٰذا یہ مہمان میرے سینے اور میرے دل کا سرور ہے. اور پھر اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واپس لوٹاتے کہ ان کے بدن اور روح پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو گویا کہ یہ تیسرا مقصد اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ وصل حبیب محبوب سے ملنے کی ایک صورت ہے. اور چوتھا مقصد کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت ہو، بادشاہت ہو، وہ کبھی کبھی ایک کھلی کچہری لگاتے ہیں، کبھی کبھی ساری عوام کو بلاتے ہیں، اپنے خاص جب وفاداروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ وفادار باہر نکل کے ہماری بادشاہت کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے پازیٹیو بیان دے.
تو بالکل اسی طریقے سے بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک عالمگیر اجتماع کر کے اپنے وفاداروں کو وہاں جمع کرتے ہیں اور وفاداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں, اور وفادار جب اپنے اپنے مقام پہ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو. اور حج کے قصے سنائے کہ ہم نے حج کیا اللہ نے یوں مدد کی, ہم نے حج کیا اللہ نے یوں عنایت کی, ہم نے حج کیا یوں انوارات ملے, حج کیا یوں ملائکہ سے ملاقات ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا نقارہ دنیا کے اندر بجائیں تو پوری دنیا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور حکومت ہے, یا پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند ہوتا نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور حکومت ہے, یا پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند ہوتا نظر آئے. اس لیے اللہ نے یہ حج رکھا. تو یہ 4 بڑے بڑے مقاصد ہیں جس کے تحت یہ حج کو لازم کیا گیا, تاکہ ایک عالمگیر اجتماع. آج اگر ایک حصہ بلا لیا, اگلی دفعہ دوسروں کو بلا لیا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا, ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اعلان کیا اور یہ کہا اے رب کریم میں اعلان تو کر دوں گا, میری آواز کہاں پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے, اور میں تو باپوں اور ماؤں کی صلب و رحموں تک کی انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے. لہٰذا انہوں نے اعلان کیا. فرمایا کہ جو باپوں کی صلبوں کی اولادیں تھیں ان تک بھی اعلان پہنچا, اور سب نے لبیک جس نے 3 دفعہ لبیک کہا, اگر جس 10 دفعہ لبیک 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 10 مرتبہ کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 حج متعین کر دی. جس نے 50 دفعہ لبیک کہا اطاعت میں, اللہ نے اس کے 50 حج لکھ دیے. کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا, اللہ تبارک و اللہ نے اس کے 50 حج لکھ دیے. کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا, اللہ تبارک و اس کے لیے 1 حج لکھ دیا. تو گویا کہ اسی وقت یہ فیصلے کر دیے گئے کس نے اب زندگی کے اندر کتنے حج کرنے. یہ آپ کی اطاعت پر ہے. جیسے آقا غلام کو بلائے, جی آئے, جی میں آیا, جی میں آیا, جی میں آیا, تو 3 دفعہ بولتا ہے نا, بہت زیادہ تابعدار ہو. بالکل اسی طریقے سے جسے لبیک بار بار لبیک کہا, نہال ہو کے لبیک کہا, جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ نے اس کے لیے اتنے لیے حج متعین کر دی. اسے میرے دوستوں بزرگوں, یہ حج کا زمانہ ہے, اور یہاں قربانیاں کرنے والے زمان جو غیر حاجی ہیں وہ قربانیوں کے لیے تیار رہیں, کیونکہ یہ جب اپنی مال کی قربانی دیتے کو جان کے بدلے میں لکھ لیتے ہیں. آپ جانور ذبح کرتے ہیں, حقیقت میں آپ کو اللہ کے راستے میں گویا کہ اولاد ذبح کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس قربانی کا اصل میں یہ گویا کہ ادا ہے, اس سنت کو لے کے ہم زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر بلند اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حجاج کرام جو حج پہ جا رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں, ہم ان کو تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے, ان کو قبول فرمائے, اور ان کو سے درخواست یہ ہے اس حج کو ایسا پاکیزہ حج کریں, بس وہ جانے ان کا خدا جانے. وہ اور ان کو سے درخواست یہ ہے اس حج کو ایسا پاکیزہ حج کریں, بس وہ جانے ان کا خدا جانے, وہ جانے کا خدا جانے, کوئی نہ جانے. یہ فیس بک کے لائیو لگا دیتے, فیس بک کو دیکھو میں حج کر رہا ہوں, اجی فیس بک کو دیکھو میں صحیح, ارے تو کیا پدی اور پدی کا شوربہ, یہ دنیا کیا دے گی, ناقص دنیا. ایسا حج کرو, ایسے حج کرو, وہاں پھر ایسی بے ادبیاں نہ کرو, سیلفیاں کھنچواتے ہو, رسول اللہ پیچھے ہیں اور آپ سیلفی کھنچوا رہے جی, پیچھے جالیاں نظر آ, ارے ظالم تیری پیٹ ہو گئی ہے, رسول اللہ کا چہرہ انور تیری پیٹ ہو گئی ہے, اس کا کیا جواب دے گا؟ لیکن یہ فضولیات, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سب ایک سیٹلائٹ کا سوئچ آف ہوا سب ختم ہو جانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیٹلائٹ آف نہیں ہوتا. وہاں پر اخلاص کی نیت سے جو لکھوا دیا وہ کوئی بجھانے والا نہیں. اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا. یہ تمہارے سیل فون, تمہارے فیس بک کا نور, ایک سیٹلائٹ آف ہوا ختم ہو جانا. اور ویسے دنیا جنگوں میں ہے. اب جنگیں اس بات کی ہیں ہم ان کا سیٹلائٹ اڑا دیں, وہ ہمارا سیٹلائٹ اڑا دیں. اور کیا پتہ یہ زمانہ آیا تو بھی گھوڑے خچروں پر جنگیں ہوں گی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے خچروں پر جنگیں ہوں گی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ساتھ جو ہے دجال کو قتل کریں گے, اور نیزے کا خون نہیں. تمہیں کیا پتہ, سیٹلائٹ ایک دوسرے کے ساتھ اڑا دیا, ختم ہو گیا, سب نیزے اور تلواروں پر آ گئے. جو نبی نے زبان سے نکالا اللہ نے اسی کو پورا کر دیا. تو اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ روشنیاں, یہ خیالی روشنیاں ہیں, یہ جو حقیقی روشنیاں نہیں ہیں. کہتے ہیں روشن خیالی ہونی چاہیے, روشنیاں نہیں ہیں. کہتے ہیں روشن خیالی ہونی چاہیے. یہ روشن خیالی نہیں, یہ خیالی روشنیاں ہیں.
یہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس روشنی میں لکھواؤ جو اللہ کے دربار میں لکھ دیا گیا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی ادائیں، آپ کے سجدے، وہ کل کو کام آنے والے ہیں۔ ان روشنیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان سیلفیوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس کو دکھائیں، اس کو دکھائیں۔ جی زندگی میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ریکارڈ کیا تو اور تیرا پدی کا شور، کیا تیرا ریکارڈ ہے؟ تیرا ریکارڈ اگر کھول دیں تو تیرا ویسے ریکارڈ لگ جائے۔ ہاں ریکارڈ ہونے چاہیے سب۔ آپ کو نہیں پتہ جی، آپ مولوی آدمی ریکارڈ رکھنا ہے، لائف کا ریکارڈ۔ کیا تیرا ٹریک ریکارڈ ہے؟ یہ تو وہ زبانیں جنہوں نے بند کر رکھی ہیں، ستاری کا پردہ خدا نے ڈال رکھا ہے، شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بس چھپایا ہوا ہے، اس در کی عزت رکھی ہے۔ اس لیے ایسا حج کرو کہ کوئی دنیا نہ دیکھ، چپ کر کے حج کیا، خدا کو منایا، جنت کا ٹکٹ لیا، چپ سے گھر پہنچے، کیونکہ فیصلہ اسی پر ہونا ہے۔ یہ ہے یا رب العالمین۔